بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موت کی تمنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے اور نہ موت آنے سے پہلے موت کی دعا کرے، کیونکہ جو کوئی تم میں سے مر جاتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، اور مومن کی عمر زیادہ ہونے سے بھلائی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے نیکیاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ زبان اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جاری ہونے والے موتی جیسے الفاظ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ٹھہر ٹھہر کر کی گفتگو فرماتے تھے کہ اگر کوئی گننے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن لیتا۔ اللہ کی رضا کے لیے محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے تو اسے چاہیے کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسلمان بندے سے محبت کرے۔ دنیا کا سب سے عاجز اور بخیل شخص۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ عاجز وہ شخص ہے جو دعا کرنے سے بھی عاجز ہو، اور سب سے بڑا بخیل وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں بھی بخل سے کام لے۔ نماز پڑھیے، گناہ گرائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے سر اور کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ جب بھی وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس سے گر جاتے ہیں۔ اطمینان اور بے چینی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اہم بات یاد ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد ہے، جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر ایسی چیز اختیار کر لو جو شک و شبہ میں ڈالنے والی نہ ہو، کیونکہ سچائی باعث سکون و اطمینان ہے، جبکہ جھوٹ شک اور بے چینی کا سبب ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس کے مال کا شر اس سے جاتا رہا۔ نرمی سے عورت کی اصلاح کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ لوگوں کے درمیان صلح کروائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نفلی روزہ، نماز اور صدقہ سے افضل چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آدمیوں کے درمیان صلح صفائی کروانا، اس لیے کہ دو آدمیوں کے درمیان لڑائی جھگڑا دین کو موڑ دینے، یکسر ختم کر دینے والا عمل ہے۔ خاندانوں، رشتہ داروں، میاں بیوی، بھائی بہنوں اور دوست احباب کے درمیان صلح صفائی کروانا اور دلوں کو جوڑنا بہت بڑی نیکی اور عبادت ہے۔ والدین اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے اور اس کا رزق بڑھائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ سود خوری کا بھیانک انجام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کی مانند کشادہ اور بڑے تھے، جن میں سانپ تھے جو پیٹ کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ دل جیتنے کا نقصان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کے دلوں تک مال کے ذریعے رسائی حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ خند پیشانی یعنی عمدہ اخلاق کے ذریعے تم لوگوں کے دلوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہو۔